اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ بنایا ہے، ایسی مخلوق بھی بنائی ہے اللہ نے، بہت ایسی بھی مخلوق ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے بڑی زور آور ظاہری شکل میں، بڑی طاقتور ظاہری شکل میں، بڑی قد آور ظاہری شکل میں، لیکن مخلوق مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، اور باقی سب مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ جتنی مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے، ان تمام مخلوقات پر اللہ کا کامل اختیار، کامل تصرف، کلی اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی مقابل بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، مال کی طرف نہیں، اللہ رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اللہ کے کرم کے بغیر کوئی پریشانی دور ہوتی نہیں، اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا بھی نہیں۔ ہمارا رخ صرف اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے آ کر انسانوں کو آواز دی، ایک آواز لگائی۔ کیا آواز تھی وہ؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچان سکے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقوی ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے،
اتنا بھاری ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. لا نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری قوت، سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ قوت اس پر استعمال کی، سب سے زیادہ اس پر استعمال کی کہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں کے اندر حقیقت بن کے اتر جائے. لا الہ الا اللہ، اس کے بول بھی بہت قیمتی ہیں، یہ الفاظ بہت قیمتی، یہ الفاظ بہت اہم. لا الہ الا اللہ یہ بہت ضروری الفاظ ہیں. لیکن مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے الفاظ حقیقت نہیں ہوتی. الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے. اس حقیقت کو پانے کے لیے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش، جہد، بڑی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی حقیقت دل میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ اس کی جگہ دل ہے، انسان کا دل ہے. زبان تو لا الہ الا اللہ کلمے کے اظہار کی جگہ ہے، آدمی زبان سے اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی حقیقت کی جگہ دل ہے. دل، اللہ نے انسان کے دل کو عجیب بنایا ہے. ایک میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھو دل کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ انسان کے سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر منٹ کے اندر 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو صاف خون سارے بدن میں بھیجتا ہے، پھینکتا ہے، اور ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو سارے بدن سے گندا خون کھینچ کر یہ اپنی طرف دل کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، فرمایا جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے. یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا. مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے. یہ دل اگر اس کو ناپاک کر دیا فاسد یقین سے، بگڑے ہوئے یقین سے، مال کی محبت، مال کا یقین، نقشے چیزیں، اس کی محبت، اس کا یقین اگر دل میں آ گیا یہ دل ناپاک ہو گیا. اور اللہ تعالی جل شانہ ہر عیب سے پاک ہیں. اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں. یکتر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے. سبحان اللہ. لیکن
دل ہو گیا ناپاک. اب اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے. اس دل کو پاک کرنا ہوگا. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس دل کے اندر اس کو نکالنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھرچ کے اس دل سے اللہ کے غیر کو نکالنا ہوگا. کھرچ کے اس کے نیچے ہی مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے اس دل میں صرف اللہ ہوں گے یا اللہ کے علاوہ کچھ اور ہوگا. کٹ جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ بھی ہو اور اللہ کے علاوہ بھی دل میں. ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر آگ اور پانی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ اس ایک برتن میں اکٹھا ہو نہیں سکتے. اسی طرح سے یہ دل، ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے. وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. یا اللہ ہوگا اس دل میں یا اللہ کا غیر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ والی زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں گزرا. اور علماء حضرات فرماتے جبکہ زیادہ سے زیادہ احکامات تقریباً احکامات یہ تو مدینہ منورہ میں آئے. مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے، ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے. لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان، ہم ایمان کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے اور اتار لیا. کیسے اتارا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو. میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایک صحابی سے پوچھا صبح کس حال میں کی؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے. کیا دلیل ہے؟ کیسے کہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات میں قیام کی حالت میں اپنے بستر سے جدا ہوتا ہوں. میرا یہ حال ہے، میں جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے اے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کی حفاظت کرنا. صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول حضور دیکھا صحابہ کا مجمع ہے، ٹھہر گئے. پوچھا کس حال میں صبح کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول اس حال میں صبح کی ہے ہم پکے اور سچے مومن ایمان والے. کیسے کہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم فراخی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگی میں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں.
فرمایا رب کعبہ کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے رب کعبہ کی قسم تم لوگ سچے مومن پکے مسلم ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے پتا چلے کہ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، کیسے پتا چلے؟ کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی جانچ، کوئی اندازہ کیسے پتا چلے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس سے پرکھا جائے، جانچا جائے، پہچانا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی نشانی اس دھوکے کے گھر دار الغرور، اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ اس دنیا کو تو اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، بغیر ستون کے آسمانوں کو بلند کیا، لیکن جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کلام پاک میں فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو بے قیمت بنایا ہے، جو خالق اور مالک ہے وہ اس دنیا کے بارے یہ فرما رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ یہ دنیا یہ کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد نبی قصہ مختصر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مبارک حجرے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں، 8 سال، وہ حجرہ نہیں، وہ جنت کا ٹکڑا تھا، جنت کا باغ ہے اس وقت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں،
جو مٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ عرش مولا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ پڑھا رہا ہے نا محسن بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مبارک حجرہ کتنا بڑا تھا، فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی۔ یہ مبارک جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا اتنا مختصر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 8 سال اس مبارک حجرے میں حضور کے ساتھ رہی۔ پھر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ اور پھر فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ 8 سال 10 سال اور گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، چھوٹا حجرہ۔ فرماتی ہیں 8 سال 10 سال اور گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اس حجرے سے چلی گئی۔ قصہ سنا رہی تھی نا، اس نے کہا ظاہر ہے اب تو جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی اور ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کوئی کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ فرماتی ہیں سودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا، اگر صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کے لیے کچھ نہیں، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہیں۔ اور کب تک؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دل میں تمنا پیدا ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، رات کا اندھیرا ہے، تمنا ہے میں حضور کا چہرہ مبارک دیکھوں لیکن گھر کے چراغ کے لیے تیل نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل مانگ کر
میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور کا چہرے انور دیکھا۔ اچھا، اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تیل ہوتا تو سب سے پہلے بھوک کی وجہ سے میں اس کو پی جاتی۔ اللہ علماء حضرات فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور گھر کے اندر فاقہ ہے، اور یہ سب اختیاری۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کیا دعا کی، اے اللہ ایک دن کھانے کو اتنا مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں پر، میرے دو مشیر زمینوں پر، آسمانوں کے مشیر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جو زمین پر مشیر ہیں ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کر لیا نیچے کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو 3 کام کر لینا۔ کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنا جیسے مسافر۔ 3 چیزیں فرمائیں، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا یقیناً بہت ضروری، لیکن کیا بتایا؟ دنیا سے بے رغبتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ سمندر ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بہت سو نے سمندر نہیں دیکھا، وہاں کراچی میں سمندر ہے، جب سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں اور وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں تو ان میں جھاگ بن جاتا ہے، جھاگ۔ پھر دوسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، تیسری لہر آتی ہے سمندر کے جھاگ کو پھر اس طرف لے جاتی ہے۔ وہ
و سمندر کی جھاگ لہروں سمندر کی لہروں کے رحم کرم پر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول امت ایسی حیثیت کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ ہائے دنیا اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فاقوں نے آپ کا یہ حال بنا دیا، آپ اللہ سے روزی کی وسعت کیوں نہیں مانگتے؟ اور یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی۔ ہمارے لیے تو آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ایسے صبر کرو جیسے تم سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور میں انہی کی طرح صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کوڑی پر گزر ہوا جہاں تمام شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے دم کٹی ہوئی، یا کان عیبدار دم عیبدار، پیٹ پھولا پھٹا ہوا بدبو آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جس کا مفہوم ہے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو ایک درہم کے اندر کون خریدے گا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات رہے ہیں؟ مرا ہوا بکری کا بچہ، پیٹ پھٹا ہوا، پھولا ہوا، بدبو، جس کا تھا اس نے تو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، اسے تو مفت لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ 12 مربع میل علاقہ روزانہ۔ مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار صرف 50 سال تک باقی رہتی، اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین کے ایک غلام لیا ہے، ایک اونٹ لیا ہے، غلام سے طے کیا باری باری اس اونٹ پر ہم سوار ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نصارہ کے پاس جا رہے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کئی دنوں کا سفر مدینہ منورہ سے ملک شام۔ جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے۔ عرض کیا امیر المومنین آپ بیت المقدس تشریف لا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے نصارہ کے پاس، لیکن یہ آپ کا لباس اس میں تو پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، میں اعلیٰ لباس لے کر آیا ہوں۔ ترغیب دی، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. نیا لباس، گھوڑے پر سوار. لیکن چند قدم چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے عمر تو بدل گیا. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس ہیں نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت اور شرافت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے. اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ذلیل کر دیں گے. پھر وہی اپنا پرانا لباس، وہی اپنی سواری اونٹ. جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، باری تھی غلام کی سواری پر سوار ہونے کی، باری تھی امیر المومنین کی پیدل چلنے کی. بارش بھی ایک رات پہلے ہو گئی، کیچڑ، لنگی بھی اونچی کر دی، اپنے جوتے بھی ایک ہاتھ سے سنبھل لیے، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل اور نصارہ کے راہب کتاب کھول کے انتظار میں، جو سواری پر سوار ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو پیدل ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں یہ جو شخص پیدل ہے اس کا وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. یہی ہے مسلمانوں کا بادشاہ، یہی ہے مسلمانوں کا بڑا. بغیر لڑائی لڑے بیت المقدس کی چابی حوالے کر دی. ہمارا وقت گزر گیا، اب تمہارا وقت ہے. تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ دنیا سے بے رغبتی. ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی. یہ کیسے ہو سکتی؟ کسی نے پوچھا کیا جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر، دنیا کو بڑی چیز سمجھے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ فرمایا وہ کبھی بھی اللہ کا عارف نہیں بن سکتا. جو دنیا میں خواہشات کے پورا کرنے پر لگا رہتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسری نشانی، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. فرمایا دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے. شوق آخرت، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان ہے، اے اللہ کے رسول اگر میں نے جان دے دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. احد پہاڑ کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، بیوی پریشان غم زدہ رو رہی ہے. بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کس بات سے افسوس کر رہی ہو؟ کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. فرمایا نہیں، میری تو اب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. میری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. جو میرے ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. یہ تو خوشی کا موقع ہے. بخ بخ، یہ تو خوشی کا موقع ہے. آخرت آنے والی ہے یقیناً. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں کسی نبی نے اتنی آخرت کی خبریں نہیں سنائی. تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے. ہم دنیا میں آئے اسی لیے. الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آگے فرمائے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یقیناً تمہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کی. وہ آخرت آ رہی ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے ہیں برزخ حشر تک رہنا ہے، اس عالم برزخ میں پھر حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ دنیا کی زندگی اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ بنایا ہے، ایسی مخلوق بھی بنائی ہے اللہ نے، بہت